دنیا کی ہر بڑی جنگ کے پیچھے آپ کو امریکہ ہی نظر آئے گا۔ جنگوں کا آغاز کیا جاتا ہے اور جنگوں کا آغاز اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اپنی جو اسلحے کی فیکٹریاں ہیں ان کو ہمیشہ آباد رکھا جائے۔ ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ امریکہ کے پاس اتنے ہتھیار اور عسکری وسائل موجود ہیں کہ ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سے میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، دوسری عالمی جنگ کے بعد اگر آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کی ہر بڑی جنگ کے پیچھے آپ کو امریکہ ہی نظر آئے گا، یا ان کی خفیہ ایجنسیز کا ہاتھ ہوگا، یا پھر پراکسیز کے ذریعے جنگوں کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اور جنگوں کا آغاز اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اپنی جو اسلحے کی فیکٹریاں ہیں ان کو ہمیشہ آباد رکھا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ ہم دنیا میں جنگوں کو رکوائیں گے اور میں ایک ایسا امریکہ دیکھنا چاہتا ہوں جو امن کی بات کرے گا، اور دنیا میں مجھے بطور صدر ایک امن کے دائی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نوبل انعام کی بھی انہیں بڑی خواہش تھی، لیکن یہ انعام تو نہیں ملا، لیکن ایک کام ضرور ہوا کہ ایک ایسی جنگ جو پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، اس جنگ سے نکلنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا لیکن جنگ بندی آپ کر نہیں سکے۔ دوستو، اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ان کی صدارت میں وائٹ ہاؤس میں سچویشن روم کے اندر ایک اجلاس شروع ہوتا ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نیو یارک ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا اور اس کے مطابق معاہدے پر ٹرمپ نے حتمی فیصلہ مؤخر کر دیا۔ اجلاس تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اجلاس ختم ہونے کی تصدیق کی گئی، تاہم تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی، ہمارے جہاز اب گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران کو متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم نہیں رکھے گا۔ آبِ ہرمز کو فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔ اگر آپ اس بیان کو 2 گھنٹے کی ملاقات کو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس سے پہلے جو ایک ٹویٹ تھی اس کو اگر آپ غور کریں اس کے اوپر، تو دوستوں پتہ ہی چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیلی لابی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ مسودہ اسرائیل کو بھی بھیجا اور اس کے بعد سچویشن روم میں 2 گھنٹے اجلاس، لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، نتیجہ صفر آپ کو نظر آتا ہے۔ دوستو، دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ کے وزیر جنگ جو حقیقی معنوں میں جنگجو خیالات رکھتے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ان کی نفرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، انہوں نے ایک بار پھر جنگ کی باتیں شروع کر دی ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس اتنے ہتھیار اور عسکری وسائل موجود ہیں کہ ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ پیٹ ہیگسیت نے سنگاپور میں ہونے والی شنگری-لا دفاعی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اسلحے کے ذخائر کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے کافی ہیں۔ صدر ٹرمپ امریکی مفادات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع کا یہ بھی بیان سامنے آیا، اور ایسے وقت میں یہ بیان سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کسی بھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ پیٹ ہیگسیت نے اپنے خطاب میں مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ چین سے متعلق بات کرتے ہوئے پیٹ نے یہ بھی کہا کہ چین کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت پر بھی ہمیں تشویش ہے، اور خطے میں چین کی فوجی سرگرمی اور دفاعی توسیع پر جائز خدشات ہمارے موجود ہیں، تاہم امریکہ غیر ضروری محاذ آرائی نہیں چاہتا۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ ایشیا میں ایسا طاقت کا توازن برقرار رکھنا چاہتا ہے جس میں کوئی بھی ملک بشمول چین خطے پر اپنی بالادستی مسلط نہ کر سکے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دیکھیں، یہ آپ کو کرنا تھا، چونکہ مڈل ایسٹ نے جس طرح سے آپ کو دھچکا دیا کہ بھئی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تمہارے ملکوں میں کریں ہم۔ سعودی عرب نے کہا کہ آؤ ہم تمہارے ملک کے اندر ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بدلے میں ہمیں کیا کیا کچھ دیا جائے گا۔ دفاعی معاہدے ہو گئے۔ یہ دفاعی معاہدے کس قسم کے تھے کہ آپ سعودی عرب کو وہ تمام چیزیں دیں گے جو اس وقت ایران کے پاس موجود ہے اور ان کا دفاع مضبوط ہوگا، بدلے میں ہم امریکہ میں جا کر آپ کے فیکٹریز میں انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کی سرزمین میں سرمایہ کاری کریں گے، لیکن ہمارا دفاع مضبوط آپ کو کرنا ہے۔ لیکن الٹا کیا ہوا؟ وہ تمام ممالک جو امریکن کلب میں موجود تھے، ایران نے حملہ کر دیا، امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکا۔ الٹا دفاع تو دوستوں بہت دور کی بات ہے، جو ٹریلینز آف ڈالر کی انڈسٹری تھی وہ تباہ ہو گئی۔
آج یو کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو اسرائیل کا ہے اگر آپ نے اس بلاک سے اپنے آپ کو دور نہ کیا۔ یو اور مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کا دباؤ تھا کہ بھئی آپ تو نکل گئے، آپ کی بیسز بھی ہیں، ہمارے اوپر اس لیے حملہ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری اکانومی تباہ ہو گئی، لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، الٹا ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس جنگ کا حصہ بنے۔ دیکھیں ایک بات آپ کو میں یاد کروا دوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم اس جنگ کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہو تو بھئی پیسے دو ہمیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ بات دنیا کے بڑے بڑے اخبارات نے رپورٹ بھی کی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ایک احساس پایا جاتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ اگر امریکہ نکل گیا تو ہمارا کیا بنے گا، اور اس چیز کو بھانپ لیا ہے پیٹ ہیگسیت اور ان کی سرکار نے، اور انہیں یہ کہنا پڑا کہ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ باتیں اتنی سمپل نہیں ہیں جتنی پیٹ ہیگسیت بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور اپنی عوام کے سامنے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہ بھئی ہم ان کا دفاع کر رہے تھے، بدلے میں ہمیں انویسٹمنٹ کا ایک موقع ملا، انہوں نے انویسٹ کیا، لیکن اب یہ دفاع ہم کسی صورت بھی نہیں کریں گے، اور ہم امریکہ کو ٹو میک اٹ گریٹ اگین اس طرف چل رہے ہیں۔ اب وہ امریکہ ٹو میک اٹ گریٹ اگین جو ہے وہ صرف نعرہ ہے۔ تو سیاستدان چاہے وہ پاکستان کا ہو چاہے وہ امریکہ کا ہو، سیاستدان اپنے مفادات اور اپنے یہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو بچانے کی تمام کوششیں کر رہے ہیں۔ دوستو امریکی سفارتی کوششوں کے ساتھ معاشی دباؤ کا اس وقت ہتھیار بھی پوری طرح وہ استعمال کر رہا ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران وہ ایران پر کئی پابندیاں لگا چکا ہے، کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا۔ تازہ ترین خبر اب یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ نے ریگن نیشنل اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ نے ایران کے تقریباً $1 ارب مالیت کے کرپٹو کرنسی اثاثے ضبط کیے، اور دوستوں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کارروائی صدر ٹرمپ کے دور میں ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کا حصہ ہے۔ اور امریکی وزیر خزانہ نے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے سے متعلق سوال جب ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہٹایا جا رہا ہے اسے آہستہ آہستہ ہم یہاں سے ہٹائیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایک اور سوال جب ان سے کیا گیا کہ کیا ایران سے معاہدے کہ آپ بہت قریب ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ پہلی بار ایران نے جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادگی دکھائی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ عمان نے آبِ ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی، ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی، اور علاوہ ازیں امریکہ نے ایران سے متعلق نئی انسداد دہشت گردی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایرانی افراد اور اداروں پر پابندیاں لگائی گئیں۔ تو اب ایران کا رخ کرتے ہیں، اور وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی ایک سٹیٹمنٹ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے۔ ایرانی میڈیا کو دیے گئے اپنے بیان میں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، آبِ ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کرے گا۔ دوسری جانب ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف نے امریکی ضمانتوں اور باتوں کو ناقابل اعتبار قرار دیا، اور ایک چیز انہوں نے بڑی واضح کر دی کہ ہمارے لیے صرف عملی اقدامات ہی سب کچھ ہے، اور مخالف فریق سے پہلے ہماری طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تسی ذرا کچھ کر کے بخاؤ، اینڈ ناؤ وٹ دے آر سجیسٹنگ کہ جب تک امریکہ چونکہ سفارتی ماحول کے اندر انہوں نے بار بار دھوکہ دیا، اور اگر یہ ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں، آبِ ہرمز کو کھول دیتے ہیں یا پھر دیگر معاملات کے اوپر بات ہوگی، تو یہ صرف معاملات مذاکرات کی حد تک اور پیغام رسانی تک اس کو آپ نہیں روک سکتے، آپ کو عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانا ہے، یعنی پیسے ریلیز کیے جائیں۔ $12 ارب اگر ایران کو دے دیے جاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ پہلا قدم ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ہی ایران امریکہ جنگ میں ایک سنجیدہ ہیں اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے۔ دوستو باقر کالیباف نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارات گفتگو سے نہیں بلکہ میزائلوں سے حاصل کرتے ہیں، مذاکرات میں ہم صرف حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو موجودہ صورتحال میں سب سے سخت اور حقیقت کے قریب ترین بیان ایران کے سپریم لیڈر کے سینئر مشیر محسن رضائی نے دیا۔ انہوں نے موجودہ صورتحال پر سخت موقف اپناتے ہوئے امریکی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ محسن رضائی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تاریخ میں تیسری بار سفارتکاری کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے موجودہ زمینی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے آبِ ہرمز میں بحری ناکہ بندی اب بھی بدستور جاری ہے، جو ان کے امن کے دعووں کے برعکس ہے۔ محسن رضائی نے امریکہ کے ساتھ جاری پس پردہ مذاکرات کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ان مذاکرات میں ایران کے سامنے بہت زیادہ سخت اور ناقابل قبول مطالبات رکھے۔ امریکی نیت پر شک کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ دراصل کسی پرامن ڈیل یا معاہدے میں سنجیدہ نہیں، بلکہ وہ ان مذاکرات کی آڑ میں خطے میں کوئی اور سیاسی اور عسکری مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، ابراہیم اکارڈ کے اندر آپ آئیں، دستخط کریں اور مسلم ممالک کو یہ ایک طرف لے کر جا رہے ہیں، یعنی
तमाम मुस्लिम ममालिक एक तरफ होंगे इसराइल और अमेरिका के कैंप के अंदर और उसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान इनकलाब के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने भी एक्स पर जारी बयान में कहा कि कुवैत में एक अमरीकी फौजी तंसीब पर ईरान के मिसाइल हमले में 5 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए और एक MQ-9 रैपर ड्रोन तबाह हुआ। इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा कि हमला जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद किया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस वाक़े के फौरी बाद जब अमरीकी सेंट्रल कमांड से रब्ता किया गया तो उन्होंने इस पर फौरी तबसरा करने से गुरेज किया। ये मिसाइल हमला एक ऐसे मौके पर किया गया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान अप्रैल से नाफिजुल अमल आर्जी जंगबंदी को बढ़ाने के लिए सफारती कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। हालांकि इस जंगबंदी के दौरान भी दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए, लेकिन अगर आप ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को पढ़ें तो यहाँ पर ये नंबर आपको इससे ज़्यादा नज़र आएगा और बताया जाता है कि 30 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए। गो के मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो आपको डिफरेंट नंबर्स बता रहे हैं, लेकिन ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने फतह 110 मिसाइल को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। ताहम इसके मलबे ने अली अल सालिम एयरबेस को नुकसान पहुँचाया और 2 रोज़ा कल ईरान ने ऐलान किया था कि उसने अमरीकी फ़ज़ाई हमलों के जवाब में एक अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया और ईरान ने इस फौजी अड्डे के मकाम की तफसीलात फराहम नहीं की थी। ताहम कुवैत ने ड्रोन और मिसाइल हमले की मजम्मत की थी, जिसके बारे में इसका मज़ीद ये कहना था कि हमला ईरान की जानिब से किया गया और अब खैर इसकी कन्फर्मेशन भी आ गई है। तो उसमें मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ, और ईरान की पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने एक इंतहाई अहम ऐलान किया कि ईरान ने आबने हुर्मुज़ में अपने करीबी शराकतदार ममालिक चीन और रूस को खुसूसी तजारती और बहरी सहूलतें देने का फ़ैसला किया। इब्राहिम अजीज़ी ने तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि खित्ते के मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले रूसी और चीनी जहाज़ों के साथ खुसूसी ताउन किया जाएगा। इब्राहिमी अजीज़ी ने यह भी कहा कि तेहरान अपने तमाम शराकतदार ममालिक के साथ तरजीही बुनियादों पर ताउन जारी रखेगा ताकि बाहमी इक़्तिसादी और तजारती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इब्राहिम अजीज़ी ने पाकिस्तान और ईरान के सफारती ताल्लुकात का तज़किरा करते हुए बताया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले हालिया मुशावरती इजलास इंतहाई अहम और तामीरी रहे। और दोस्तों, जब भी कोई ईरान की साइड से या अमेरिकन साइड से कोई भी बंदा मीडिया के हाथ लगता है या उनकी कोई स्टेटमेंट आती है, वहाँ पे ये सवाल लाजमी पूछा जाता है कि क्या यूरेनियम को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उसका जवाब एक ही है ईरान की साइड से कि हम किसी सूरत भी अपने यूरेनियम को किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं करेंगे। मैं आपको ना बार बार ये याद करवाता हूँ हर वीडियो के अंदर कि मुशब्बा खामनाई से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि अगर हमने यूरेनियम किसी और मुल्क में मुंतकिल कर दिया तो फिर आपका जो दिफा का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी तो एक रेड लाइन है ना, और एक स्ट्रॉन्ग दिफा आपके पास मौजूद है। फिर उन्हें पता होगा कि भाई इनके पास तो यूरेनियम भी नहीं है, तो चलते हैं हम इनके ऊपर हमला करते हैं और फिर ये हमले इतने शदीद होंगे कि आप अपनी फोर्सेस को भी उतार सकते हैं। अब देखिए, स्टेक्स बहुत हाई हैं। आपको पता है कि जो एटमी तनसीबात जहाँ भी जो इनके प्लांट्स हैं वहाँ पर यूरेनियम मौजूद है, आप उसको हासिल करने के लिए वहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप अपनी फ़ौजों को उतारें या हमला करें। लेकिन जब ये टारगेट्स वहाँ से हटा दिए जाएंगे और जो हाई स्टेक्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ईरान के अंदर ये लोग दाखिल होंगे। तो मुश्तबा खामनई ने किसी सूरत भी अमेरिका की ये बात मानने से इनकार कर दिया है और यही जवाब आपको बाकी कायदीन का भी मिलेगा। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।